بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نازک مگر اہم مسئلے پر بات کریں گے کہ کیا بیوی سے پیچھے کی جانب سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اگر کوئی مجبوری پیش آئے تو کیا اسلام اس میں کسی طرح کی گنجائش دیتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام مکمل اور کامل دین ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے، پھر وہ عبادت ہو یا معاملات ہو یا پتی پتنی کے آپسی تعلقات، ہر چیز میں اسلام کے واضح ہدایت موجود ہے۔ اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ کچھ لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں کہ کسی مجبوری کے تحت بیوی سے مقعد یعنی پیچھے کے اصل مقام میں ہم بستری کر لی جائے تو شاید اس کی کوئی اجازت نکل سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی حال میں اسے جائز نہیں ٹھہرایا ہے، گناہ قرار دیا گیا ہے۔ شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ حرام صرف اسی وقت مجبوری میں جائز ہوتا ہے جب جان بچانے کی نوبت آ جائے، جیسے اگر کوئی انسان بھوک سے مرنے لگے اور حلال کھانا بالکل نہ ملے، تب جان بچانے کے لیے حرام چیز کھانے کی اجازت ہے۔ لیکن ویواہک تعلق میں ایسا کوئی مجبوری نہیں پائی جاتی، اس لیے اس عمل کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شریعت میں کہیں بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے نادانی میں ایسا کر لیا ہو، اگر کسی شخص نے اس عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسی غلطی ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور سچی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس لیے اگر انجانے میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی مانگے، لیکن اگر کوئی جانتے بوجھتے بار بار یہ گناہ کرے تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی سخت مانعت آئی ہے، سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم بات، پیچھے سے آنے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس بات کو غلط سمجھتے ہیں۔ اگر مقصد یہ ہو کہ شوہر بیوی کی طرف پیچھے کی دشا سے آئے، لیکن دخول یعنی جمع بیوی کی اسی شرمگاہ میں ہو جسے اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر حلال ٹھہرایا ہے، تو یہ طریقہ جائز ہے۔ یعنی جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بنایا ہے، دخول کرنے کی جو جگہ ہے، تب تو وہ جائز ہے۔ علماء نے اسے درست قرار دیا ہے کیونکہ اس میں شریعتی حدود کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی، یہ صرف پوزیشن کی تبدیلی ہے۔ لیکن اگر دخول مقعد یعنی پیچھے کے اصل مقام میں ہو تو یہ ہر حال میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس پر آپ کی پکڑ کی جائے گی۔ اس لیے آپ کو اس گناہ سے توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے، کسی بھی وجہ سے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ فرق سمجھ لینا
بے حد ضروری ہے، کیونکہ آج کے نوجوان اس غلط فہمی میں ہیں کہ اس مقام میں بھی دخول کر سکتے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن خراب ہو چکا، اس لیے خلاصہ نمبر 1، پوزیشن بدلنا جائز ہے، بشرطِ دخول وہیں ہو جہاں شریعت نے حلال کیا ہے۔ نمبر 2، مقعد میں دخول ہر حال میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس میں کسی مجبوری کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پیچھے کے مقام میں یعنی مقعد میں دخول کریں، اس کی بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے بہت ضروری ہے بچنے کی۔ آخری بات میں آپ کو بتانے چلا ہوں ناظرین، اس گفتگو کا مقصد صرف ایک حساس مسئلے کو ادب اور احترام کے ساتھ واضح کرنا ہے، تاکہ کوئی مسلمان نادانی میں گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، نادانی میں گناہ کا شکار نہ ہو جائے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں زندگی گزارے، دین پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ نے قرآن اور حدیث میں جس چیز کا ذکر کیا ہے ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر معاملے میں اس کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید رہی ہو تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔